دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ باجی بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا استغفر اللہ۔ یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا۔ یہ اپنے بابے کے بارے میں بہت سارے جب کسی شعبے کے حوالے سے کچھ پڑھ لیتے ہیں نا، کسی بھی شعبے کے حوالے سے ایکس وائی زیڈ ون ٹو آل، ان میں سے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا راگ الاپتے ہیں، وہ اپنی باتیں کریں گے ریفرنس پہ، قرآن بھی دکھائیں گے آیت اور حدیث بھی دکھائیں گے ریفرنس کے طور پہ، اور ایسے بہت سارے ہیں، کس کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مشہور ہو جاتا ہے کوئی مشہور نہیں ہوتا، لیکن صرف قرآن کی آیت کو کوٹ کر دینا اور صرف حدیث کا کوئی ریفرنس دے دینا، یہ کسی کے ایکسپرٹ ہونے کی یا کسی کے تمام علوم کے ماہر ہونے کی یا کسی کی ہر بات کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں عالم فلاں مفتی فلاں فلاں جو ہے وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ 100% درست ہے، 100% سچ ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس نے قرآن کی آیت لگا دی یا حدیث لگا دی، تو اس بیس پہ تو بہت سارے فرقے بنے ہوئے دین اسلام کے اندر، ان کی تو لڑائیاں اسی وجہ سے، فلاں فرقہ کچھ کہتا، فلاں فرقہ کچھ کہتا، فلاں مولوی کچھ کہتا، فلاں دوسرے کا مولوی کچھ کہتا، اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں، اس دلائل کے لیے قرآن و حدیث کی اس کے بعد ریفرنسز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فضول میں منہ کے فائر کر رہے ہیں۔ اب اس انجینئر نے جو دعوے کیے اور جو باتیں کہیں، اس نے یہاں پہ کیا ڈنڈی ماری میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے چونکہ باعزید بستامی کے خلاف بات کرنی تھی، تو اس نے ان کی کتاب کے ایک کتاب کے حوالے سے ریفرنس پہ بات کر دی کہ باعزید بستامی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، او استغفر اللہ، اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت رکھ کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے ایک بات کر دی۔ اب یہاں پہ بڑا ایک کریٹیکل پوائنٹ آ جاتا ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات ہی صرف وحی کی وجہ سے کرتے تھے، ہر بات، تو پھر تو ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پر بہت ساری چیزوں میں انہوں نے مشورے بھی دوسرے صحابہ کرام سے کیے، بہت سے معاملات میں کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں پر ان کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں ہیں، جیسے کہ اللہ نے ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا، ایسے ایسے واقعات ہیں، اس کا یہ کیا کرے گا؟ اگر وہ سب کچھ اللہ ہی کی وحی کے تحت ہوا تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر وہ ہر بات ہی صرف وحی کی وجہ سے ہی بولتے تھے تب بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ انہیں کچھ چیزوں کا علم نہیں تھا، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی صرف نفس کے بغیر بس ہر بات ہی صرف وحی سے بولتے تھے تو ایسا نہیں ہے، بہت سی باتیں انہوں نے بحیثیت انسان کہی ہیں، جو انہوں نے خود کہی ہیں، اور بہت سی وہ باتیں ہیں جو بطور وحی ان کے پاس قرآن جب نازل ہوا تو کہی۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہ لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے، چونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو کمپیریزن کرنا ہوتا ہے، ایک نبی کو سامنے ایک طرف نبی کو رکھتے ہیں اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کمپیریزن پہ رکھتے ہیں یہ دین اسلام کے اولیاء اللہ کو، پھر کمپیریزن کروا کے عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بابے تو شے کوئی نہیں۔ اب آگے تو سنو اس کی جو اس نے بات کہی باعزید بستامی کے حوالے سے، تو اس نے یہ کر دی بات کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا تو استغفر اللہ۔ اس نے قرآن کی وہ والی آیت کیوں نہیں دکھائی، قرآن کا وہ والا واقعہ کیوں نہیں بتایا اگر یہ سچا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس گئے تھے تو کیا ہوا تھا، اور اس آگ کے حوالے سے قرآن میں کیا آئے تھے، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جس کے آس پاس ہے۔ کون تھا وہاں پر اس آگ کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس آگ میں کون ہے بابرکت جو اس آگ میں ہے؟ اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کے بعد کی یہ ہے یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت۔ انگلش میں کیا؟ دا فیکٹ از دیٹ آئی ایم اللہ دا مائٹی دا وائز۔ کہاں پر blessed is the one who is in the fire and the one who is around it۔ سو اب یہاں پر جو بات ہے، کیا انگلش کا ترجمہ غلط کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے؟ کیا اردو کا ترجمہ غلط کیا ہے مولانا محمد جوناگڑھی نے؟ کیا عربی غلط ہے، یا عربی میں لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ غلط ہے؟ فلما جاءها نودیا امبوری کا من فن ناری،
ومن حولہا. اب عربی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جاؤ پوچھو، سرچ کرو، عربی پڑھو، اسٹڈی کرو، نہیں تو عربی کے اسکالر سے پوچھو. ورنہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے جنہوں نے کی ہے، یہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا اچھا خاصا نام ہے، مفتی ہے، عالم دین ہے. وسبحان اللہ رب العالمین. اب مجھے بتا دو، بایزید بستامی کے حوالے سے تو بات کی گئی کہ ان کے منہ سے اللہ نے اگر بولا تو استغفر اللہ. تو who was the one in the fire؟ آگ میں کون تھا؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب اس کے پاس، یہ جو باتیں کر رہا ہے بایزید بستامی کے خلاف؟ ہاں اب سوچو، کیا آگ نے بولا، کیا آگ کے ذریعے اللہ نے بولا، کیا آگ میں سے اللہ نے بولا؟ 3 سوال یہی نکال دیے میں نے. اب سوچو اور ڈھونڈو اس کے جواب. اور آگ جو ہے، اب میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اشرف المخلوقات کون ہے؟ آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یا انسان ہے؟ یہ پوچھ لینا جا کے اسی انجینئر سے، کون ہے بھائی اشرف المخلوقات. بلکہ اس کے ویڈیو سن لینا اور دیگر مسلم اسکالر سے بھی سن لینا کون ہے اشرف المخلوقات. ساری مخلوقات میں سب سے افضل بہتر کون سی مخلوق اللہ نے بنائی ہے؟ انسان بنایا ہے. جنات سے بھی اونچے لیول کا انسان ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجے کا انسان ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ہی کو سجدہ کیا گیا تھا. یہ ہے بات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باعزید بستامی کے منہ سے اللہ نے بولا، میں نے یہ نہیں کہا. اگر وہ کتاب میں کچھ لکھا ہے، وہ کتاب لکھنے والے جانے کتاب میں کس نے کیا اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، کس سے منسوب کی ہے، یہ کتابوں والے جانے، تاریخ والے جانے. ٹھیک ہے، نہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے، نہ میں باعزید بستامی سے ملاقات میری کبھی ہوئی. میں تو یہ بات کر رہا ہوں، جس پوائنٹ کو رکھ کے ریس کر کے باعزید بستامی پر بکواس کی گئی، اور ڈیفینیٹلی اس لیے کی گئی کیونکہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے. پھر اولیاء اللہ کی گستاخی کی جاتی ہے. پھر دین اسلام کے جو اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے محنت کی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، سید علی اجمیری، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور اس کے علاوہ مسلم لیڈرز، مسلمس بھی بہت سارے گزرے. تو مسئلہ یہ کہ یہ جو اتنے سارے دین اسلام کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، جنہوں نے اسلام پر بھی عمل کیا، اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھی کام کیا، جس کی وجہ سے اسلام کی روشنیاں پھوٹی. اور ان کے تو کردار بڑے اچھے تھے، بڑے پاکیزہ قسم کے کردار تھے، جس کی وجہ سے کتنے ہی غیر مسلم جو ہے اسلام قبول کر گئے اور انہوں نے اسلام کا کام کیا، ان کے خلیفاؤں نے اور پھر ان کے مریدوں نے کام کیا. اب یہ بیٹھ کے پدی اور پدی کے شور پہ آ کر روحانیت کے جو پلرز ہیں، یا روحانیت میں جن لوگوں نے کام کیا، یہ روحانیت کی جنہوں نے تعلیم دی، اور دین اسلام ہی کی تعلیم ہوئی نا، اسلام سے روحانیت نکال دو تو بچتا ہے کیا ہے؟ قرآن کے اندر کتنے واقعات ہیں جو ریلیٹڈ ہی روحانیت سے ہیں. تخت بلقیس کا واقعہ قرآن کے اندر ہے، جو پورا پلک چھپکنے سے بھی پہلے پورا تخت ٹرانسفر ہو گیا تھا کتاب کے علم کے ذریعے. ایک شخص تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اس نے کیا، کیسے کر لیا؟ علم تھا نا، کیا تھا؟ روحانی طاقت. اب وہ کچھ بھی ہے، کتاب کا علم تھا، اس نے کیا یوز کیا، کیا پڑھا، وہ جو ہو گیا. وہ فزیکل سائنس تو نہیں تھی نا اس وقت، سائنس نے کہ اتنی ترقی کی تھی فزیکل سائنس کی، جس وقت جو سائنس کی ہے، جو وائرلیس ہے، جو کمپیوٹر ہے، جو آگمنٹڈ ریالٹی ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، یہ سب ترقی تب نہیں تھی. تو پھر جب اس بندے نے ہزاروں سال پہلے ایسا کیا، پتہ نہیں کب کیا، تو یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے. تو پھر کون سی طاقت تھی؟ ہاں جی، وہ کتاب کا علم، روحانی طاقت تھی. اور اگر دیکھنا، اگر یہ اس بارے میں حوالے سے دیکھنا جی، یہ ایسی کون سی طاقت ہوتی ہے، تو ہاں جی 21ویں صدی میں بھی ایک بابا اور ہے، مولانا ابرار علم. وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے، جیسے وہ اس بندے نے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تخت بلقیس ٹرانسفر کیا تھا، وہ بابا جو ہے نا، وہ مولانا ابرار علم نام، جس بابے کا نام ہے، وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے. اور ایک اور بابا ہے، ایک اور بابا، وہ قبر کے اندر دفن ہے. اس بابے کا نام ہے شاہ یقیق بابا. وہ بابا ہے، وہ واقعی میں بابا ہے. اور بابا بھی ایسا ہے کہ اس کی روح، اس بابے کی روح جو ہے نا، وہ لاعلاج مریضوں کو علاج بھی کرتی ہے اور میڈیکل آپریشن اور سرجریاں بھی کرتی ہے. پاکستان کے کئی میڈیا چینلز پہ اس کے حوالے سے رپورٹس موجود ہیں، اور اس کی ڈیٹیل چاہیے تو rightfulreligion.com پر شاہ عقیق بابا اور مولانا ابرار عالم کے حوالے سے سیکشن موجود ہے، جا کے اسٹڈی کر لو، پتہ لگ جائے گا کہ بابے کی طاقت کیا ہے. دا بابا ان اسلام اینڈ مولانا ان اسلام، یعنی کہ بابا آف اسلام اینڈ مولانا آف اسلام کی پاور کیا ہوتی ہے. آئندہ اگر کوئی اس طرح کی بکواسات کرے بابوں کے خلاف یا اولیاء اللہ کے خلاف یا مولاناؤں کے خلاف، وہ بھی وہ لوگ جو اصلی نمبر کے ہیں، ایک نمبر والے، ناٹ رانگ نمبر بلکہ رائٹ نمبر. پی کے مووی تو شاید دیکھی ہو، اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لینا، تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ رانگ نمبر جو فالس گاڈس کے ورشیپرس ہوتے ہیں، ان کا اور ان کے گاڈس کا، فالس گاڈس کا کیا حشر ہوتا ہے.
آئندہ اگر کوئی بولے کہ یہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، تو اس کو کہنا بیٹا تو کوئی شے نہیں ہے، ابھی تجھے کچھ بھی نہیں پتا روحانیت کا، نہ الف کا پتا نہ بے کا پتا، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کتنے ہی واقعات صرف وہ تعلق ہی اس چیز سے رکھتے ہیں جہاں عقل کام نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل سے سوچے گا تو ان کا بھی انکار واجب ہو جائے گا، ان کا بھی انکار لازم آ جائے گا۔ اسی وجہ سے ایتھسٹ قرآن میں لکھے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل گئی، پہاڑ ہوا میں کیسے معلق ہو گیا، اور مچھلی کے اندر ایک انسان جا کے کیسے زندہ رہ گیا، اور آگ بے اثر، آگ سے کوئی جلنے سے بے اثر کیسے رہ گیا۔ تو پھر جا کے جواب دیا کرو ایتھسٹ کو، پریکٹیکل سے ثابت کر دو، آگ میں کود کے دکھاؤ ان کو نہ جل کے، دعا کرو اللہ سے، سمندر کے ٹکڑے کروا کے دکھاؤ، چاند کے ٹکڑے کروا کے دکھاؤ، پھر کرواؤ ان کو۔ قرآن کا انکار کرو گی کیا آپ بیٹھ کر؟ ہاں، تو بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے، کیونکہ بابو ابھی تو اصلی بابے میدان میں اتر کے آ گئے، تو ایسے تو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، جو کچھ لیجنڈ کے آنے کے بعد اللہ کے حکم سے ظاہر ہو چکا اور نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، اسی کو برداشت کر لیں یہ بابو کے خلاف والے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور اس کے جہلم شیر کے ساتھ تو جو ہو گیا تھا اس کا ثبوت بھی موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو تو شاید اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، کہ اس کے پیروکاروں کو پتہ نہیں ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے، روک لیتا نا، کیوں نہیں روک سکا؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ اکبر۔